بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک نالج کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب ختم ہوتا ہے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ نہایت ہی اہم اور عمدہ معلوماتی ویڈیو ہے، درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوشبخت لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر تو وہ شخص ہے جو رات کے اس پہر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے جب ساری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلا خوش نصیب وہ انسان ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کا یہ عمل دیکھ کر بے حد خوش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے نمبر پر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، یعنی جو مساجد میں جا کر صفیں باندھ کر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ 3 ایسے خوشبخت افراد ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والے 3 اعمال فرما دیے۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اس کو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام زندگی میں ہمیشہ بلا ناغہ تہجد کی نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ اس کی فضیلت کچھ یوں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی کہ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو ان نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تہجد کی نماز ہے۔ پیارے ناظرین، اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے، یعنی رزق کی تنگ دستی ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، مناسب ملازمت یعنی جاب نہیں مل رہی، کسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہیں، تو آپ اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ کی وہ پریشانی اور وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ یعنی دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، تہجد کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جان لیجئے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت صرف اور صرف رات کے پچھلے پہر ہی ہوتا ہے، یعنی جو اذان فجر سے پہلے سحری کا وقت ہوتا ہے، وقت نماز تہجد ادا کرنے کا ہے اور اس سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اب اس مسئلے کو بہت ہی دھیان سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ تبھی سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، یعنی جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو اسی وقت سے ہی آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب جب بھی آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، 5 منٹ کے لیے سوئے، 10 منٹ کے لیے سوئے، یا آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی، تو جب بھی رات کے کسی وقت میں آپ کی آنکھ کھلی ہے تو وہ آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت ہے اور آپ اس وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب تک باقی رہتا ہے اور اس کا آخری وقت کب ختم ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، جان لیجئے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے،
اب آپ رات کے کسی بھی وقت میں نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، لیکن نماز تہجد پڑھنے کا سب سے افضل ترین وقت صبح سحری کا وقت ہی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے گرم اور نرم بستر کو چھوڑنا ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ گرم بستر اور لحاف کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا یہ نفس پر انتہائی گراں گزرتا ہے۔ تو جو چیز بھی انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے، پھر اس عمل کا ثواب بھی بہت ہی زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر اور اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے جھک رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نماز تہجد کا سب سے افضل جو وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ البتہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اس وقت سے ہی تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رات کے کسی بھی حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اب جانیے کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس نماز کی کم سے کم 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور پھر زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اگر کم بھی ادا کریں تو کم از کم 4 رکعتیں تو ضرور ادا کریں، لیکن اگر سحری کا وقت ختم ہونے میں بہت کم ٹائم بچا ہے اور آپ صرف 2 رکعتیں ہی ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ 2 رکعتیں ہی لازمی ادا کر لیں۔ پیارے دوستوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کے اندر کوئی خاص صورتیں یا پھر وظائف پڑھے جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ عام طور پر جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی تہجد کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک یہ پورا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پوری پڑھ کر سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر اس کے بعد جو بھی صورت آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو وہ صورت ملائیں، یا پھر قرآن پاک کی کوئی سی بھی چھوٹی 3 آیات یا بڑی 1 آیات بھی دوسری صورت کی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں کہ کوئی خاص صورتیں ہی پڑھی جائیں گی۔ آپ سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد بھی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسری صورت بھی ساتھ ملا لیں تو پھر آپ رکوع اور سجود کریں۔ رکوع اور سجود کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہاتھ باندھ کر بسم اللہ شریف سے دوسری رکعت شروع کریں، پھر سے الحمد شریف اور کوئی دوسری صورت پڑھیں، پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ پوری دعا پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طریقے سے آپ اپنی 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ اور بھی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی 4، 8، 10 یا 12 رکعتیں مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے آپ اپنی ساری نماز مکمل کریں گے۔ تو آخر میں آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اس نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں، اور بس ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے، تو نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا صرف اور صرف ایک مستحب عمل ہے۔ یعنی اگر آپ نیت بول کر کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو بھی آپ کی نماز میں کوئی خلل، کوئی خرابی اور کوئی بگاڑ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ نے زبان سے نیت کے الفاظ نہیں کہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا ہوں تو بس یہی آپ کی نیت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ الفاظ بھی جان لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی جانب اللہ اکبر۔ تو پیارے دوستوں، یہی وہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ اپنی زبان سے تہجد کی نماز کی نیت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہی ہے، اور بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے ارادوں سے بہت ہی زیادہ باخبر ہے۔ یہی وہ نماز ہے جسے تہجد کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے بندے کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے خاص مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی، تو وہی دعا آپ تہجد کی نماز پڑھ کر مانگیں، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔
آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔